ناظرین، آج کل جیو پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے میں اگر چپ ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈرامے کی پوری سٹوری کیا ہے اور یہ کس بیس پہ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر سٹوری ہے کیا، اور اس کے اندر جو کردار ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو پوری سٹوری کے بارے میں، اس ڈرامے کی پوری سٹوری کے بارے میں بتائیں گے۔ میں اگر چپ ہوں، ایک لڑکی ایمان کے گرد گھومتی ہے کی کہانی ایک لڑکی ایمان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے تایا کے گھر میں اپنے امی اور ایک بہن سیرش کے ساتھ رہتی ہے، لیکن یہ اپنے کزن ذیشان کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے۔ ذیشان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس سے جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ذیشان ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ روپیہ کما سکے اور گھر والوں کا خیال رکھ سکے۔ گھر والے ذیشان کے باہر جانے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ذیشان بے ضد ہے کہ وہ لازمی باہر جائے گا۔ ذیشان کے گھر والے اسے ایک شرط پر باہر بھجواتے ہیں کہ وہ ایمان سے شادی کرے۔ شادی کے بعد ذیشان ملک سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں جا کر وہ ایمان کو طلاق دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے ذیشان کے گھر میں اچھی خاصی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیشان کا والد اس صدمے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا نچلا دار کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ویل چیئر پر آ جاتا ہے۔ وہ ذیشان کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس واقعے کے بعد بھی ایمان ذیشان کے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتی ہے۔ اس دوران اچانک ذیشان ملک واپس آ جاتا ہے، لیکن ذیشان کے گھر والے اس سے کوئی بات نہیں کرتے اور اس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ذیشان دوبارہ اپنے گھر والوں سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران ایمان کا رشتہ احد سے ہو جاتا ہے۔ سہرش ایک بدتمیز اور لالچی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ جب ذیشان کی دولت دیکھتی ہے تو فوراً ذیشان سے شادی کا پلان تیار کرتی ہے۔ اس سے پہلے سہرش کا یونیورسٹی میں ایک لڑکے عاطف کو پسند کرنے لگتی ہے، جبکہ عاطف ذیشان کی بہن شفا کو پسند کرتا ہے۔ سہرش کو یہ بات بالکل ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے شفا عاطف کو پسند کرے یا عاطف شفا کو پسند کرے۔ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے عاطف کو ایک پارٹی میں نشہ آور مشروب لاتی ہے اور بعد میں اس پر الزام لگا دیتی ہے کہ عاطف نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ عاطف اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ شفا عاطف کا ساتھ دیتی ہے۔ سہرش ایمان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ایک امیر زادے احد سے ہو، لیکن اس کی تمام سازشوں کے باوجود شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے۔ سہرش ایمان کو شادی سے پہلے بتاتی ہے کہ عاطف نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایمان شدید غصے میں نکاح میں ہاں تو کر دیتی ہے، لیکن رخصتی کے بعد احد کو اپنے کمرے سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احد پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، تو کہتی ہے تم اور تمہارا بھائی ہمارا مجرم ہے، اس نے سہرش کے ساتھ کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ احد کو سارے عمل کا علم نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا اس سارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایمان کے دل میں عاطف اور احد سے نفرت کم نہیں ہوتی۔ اس دوران سہرش گھر میں اعلان کرتی ہے کہ میں ذیشان سے شادی کر رہی ہوں، جبکہ ذیشان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ذیشان سب گھر والوں کے سامنے سہرش سے شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ سہرش ذیشان کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ کمرے میں آؤ، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں سہرش ذیشان کو بتاتی ہے کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں پریگننٹ ہوں، اس لیے میرے لیے اور اس گھر کی عزت کے لیے میرے ساتھ شادی کر لو۔ ذیشان اس کی باتیں سن کر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور گھر والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں سہرش سے شادی کروں گا۔ ذیشان کی سہرش کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، لیکن ذیشان سہرش کو بیوی والا درجہ نہیں دیتا۔ اس دوران ایمان احد کو کہتی ہے کہ میں ہر صورت میں عاطف سے بدلہ لوں گی، اور احد عاطف سے پوچھتا ہے، لیکن عاطف صاف صاف جواب دے دیتا ہے۔ ادھر سہرش کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح احد اور ایمان کی شادی ختم ہو اور میں احد سے شادی کر لوں۔ احد اور ایمان کی شادی میں خوشی نہ دیکھ کر عاطف فیصلہ کرتا ہے کہ وہ احد اور ایمان کے سامنے یہ اقرار کر لے
کہ جو کچھ سیرش کے ساتھ ہوا وہ سب سچ تھا۔ عاطف کا دوست اور شفا اس کو اس عمل سے منع کرتے ہیں، لیکن عاطف اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ احد اس کو اس حرکت کی وجہ سے گھر سے نکال دیتا ہے۔ سیرش کو اس سارے عمل سے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ اب اپنے جھوٹ کو بھی چھپانا چاہتی ہے۔ وہ جھوٹے سے اپنا چیک اپ کرواتی ہے تاکہ سب سمجھ سکیں کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اب وہ سارے گھر والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میں بچہ نہیں لینا چاہتی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ سب گھر والے اس کو اس حرکت سے باز رہنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی والدہ کو بہانے سے بازار بھیج کر جھوٹے سے ہسپتال چلی جاتی ہے اور واپس آ کہتی ہے کہ میں نے بچہ ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے ذیشان کے گھر میں اچھی خاصی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیشان سیرش کو بہت برا بھلا کہتا ہے، لیکن سیرش کو ان سب باتوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ سب گھر والوں کے سامنے کہتی ہے کہ میں نے کون سا غلط کیا ہے۔ ذیشان کے دل میں سیرش کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سیرش کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی اس بچے کے لیے اور تمہاری عزت رکھنے کے لیے کی تھی، تم کسی رحم کے قابل نہیں ہو۔ سیرش کی عمل کے وجہ سے ذیشان کے گھر والے پریشان، احد کے گھر والے پریشان، عاطف اور شفا پریشان اور خود ذیشان بھی پریشان۔ سوچو ان سب چیزوں سے سیرش کو کیا حاصل ہوگا۔